بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ عشاء کے بعد کا وقت تھا کہ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی۔ سلطان نے محافظ کو آواز دی۔ ایک محافظ اندر آیا جو باہر دروازے پر سلطان کی حفاظت پر مامور تھا۔ سلطان نے اسے اشارہ کیا اور اس نے سلطان کو ایک پیالہ پانی بھر کر دیتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹا۔ سلطان نے پانی پیا اور دوبارہ آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گیا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد بھی سلطان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ سلطان کبھی ادھر کروٹ بدلتا تو کبھی ادھر، لیکن نیند تھی کہ آنے کا نام تک نہیں لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے محافظ کو بلایا اور کہا کہ تم اسی طرح کمرے کی حفاظت پر رہنا اور کسی کو بھی اس بات کی خبر نہ ہو کہ میں باہر سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہوں۔ سلطان نے ایک کالے رنگ کا کپڑا اٹھایا، منہ پر لپیٹتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے سے باہر چل پڑا۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ایک خستہ حال جھونپڑی کے پاس سے ہوا جس میں بوڑھا امام صاحب اور بوڑھی عورت آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ امام صاحب بوڑھی عورت کو کہہ رہے تھے کہ اب میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، میں اب مسجد میں امامت نہیں کر سکتا۔ نماز میں تلاوت کرتے وقت میری زبان لڑکھڑاتی ہے، میرے گھٹنوں میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اتنی سردی میں اتنی صبح چل کر مسجد میں جاؤں اور امامت کرواؤں، لہٰذا میں وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹی لے کر آنا چاہتا ہوں۔ جو عبادت کر سکوں گا اپنی اس خستہ حال جھونپڑی میں کروں گا۔ اس کی بیوی کہنے لگی، حضور جیسا آپ کا دل کرے گا، لیکن پھر امام صاحب نے کہا، پریشانی کی بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک کٹا سکہ بھی نہیں، ہم دعوت کی روٹی کا بندوبست کیسے کریں گے؟ اور اللہ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا، میری اولاد بھی نہیں جو ہمیں کما کر کھلائے، تو اگر میں امامت نہیں کروں گا تو قبیلے کا سردار مجھے تنخواہ کیسے دے گا اور ہمارے گھر کا چولہا کیسے چلے گا؟ یہ سب باتیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سن رہا تھا۔ پھر بوڑھا کہنے لگا کہ کل صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوں گا اور سلطان سے التجا کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ سلطان معظم میری ضرور مدد کریں گے۔ صبح ہوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دربار میں تشریف لائے تو اتنے میں وہی بوڑھا بزرگ سلطان کے سامنے حاضر ہوا اور کہا، سلطان معظم، میں فلاں مسجد کا امام ہوں، اب میری عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، اب امامت کرنا میرے بس کی بات نہیں، لہٰذا میں نے مسجد امامت کی ذمہ داری سے استعفیٰ دے دیا۔ لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ میری کوئی اولاد یا بیٹا نہیں جو اب ہمیں کما کر کھلائے، اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کو میں بیچ کر اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ بھر سکوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خزانچی کو حکم دیا کہ ایک سونے کے سکوں کا تھیلا اور ایک چاندی کے سکوں کا تھیلا اس بزرگ کو دے، اور وہ بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دعائیں دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اب بزرگ کے پاس بہت سارا سونا آ چکا تھا۔ بزرگ نے سوچا کہ اب اس سے میں اپنا گھر بنواؤں گا اور باقی بچی ہوئی رقم سے اناج خریدوں گا اور کچھ سکے چھپا کر رکھ دوں گا جو آنے والے وقت میں ہمارے کام آئیں گے۔ امام سیدھا اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے خوشخبری دیتے ہوئے کہا، سلطان نے ہمیں مالا مال کر دیا ہے، اب ہم ایک اچھا سا گھر بھی بنوا سکتے ہیں اور اب ہمیں اس جھونپڑی میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور باقی بچے سونے کے سکے سے اناج بھی خریدیں گے، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت ساری رقم بچ جائے گی۔ اب بوڑھے نے حفاظت کے لیے ایک صندوق نکالا جو کہ شکل سے بہت پرانا تھا، اس میں رقم چھپا دی اور آرام کرنے کے لیے سو گیا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو بوڑھا امام سیدھا صندوق کے دروازے پر گیا تو دیکھا کہ صندوق بالکل خالی تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بوڑھا امام بڑا پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ ہمارے خیمے میں کوئی بھی داخل نہیں ہوا تو آخر یہ اتنا سارا سونا کہاں جا سکتا ہے۔ وہ اپنا مقدمہ لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ سلطان نے دوبارہ خزانچی کو حکم دیا اور کہا کہ اسے سونا اور چاندی کے سکے دے کر رخصت کر دو۔ اب وہ بوڑھا بزرگ دوبارہ رقم لے کر واپس آیا اور صندوق میں رکھ کر جھونپڑی کے دوسرے کونے میں چھپا دیے۔ لیکن جب دوسری صبح ہوئی تو بوڑھے نے امام نے اس صندوق کو کھولا تو اس میں پھر سے وہ رقم غائب تھی۔ اب وہ سلطان کے پاس گیا اور دوبارہ سلطان کو ساری صورتحال بتائی تو اب سلطان نے پھر اپنے خزانچی کو حکم دیا۔ سونے کے سکے اور چاندی کے سکے دیتے ہوئے خزانچی نے بوڑھے امام کو رخصت کر دیا۔
لیکن اس بار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خود سوچنے لگ گیا کہ بوڑھے کے ساتھ کون زیادتی کر رہا ہے، کون اس کی رقم چرا رہا ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بزرگ مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ آج رات میں اس بات کا پتہ لگا لوں گا۔ ادھر بوڑھا بھی اب رات کو سونے کی بجائے اس صندوق کے ساتھ بیٹھ کر اس کی حفاظت کرنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس بزرگ کی جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ سلطان بھیس بدل کر خیمے کے ساتھ لگ گیا اور دیکھا کہ اندر سے دو آدمیوں کی آواز آ رہی ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ اس جھونپڑی میں ایک تو بوڑھا امام اور ایک بوڑھی عورت رہتی ہیں، لیکن یہ دو مردوں کی آواز کیسے؟ سلطان نے جب دروازے سے جھانک کر دیکھا تو سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل کا ایک آدمی جس نے سلطان کا بھیس بدلا ہوا تھا اور اس بوڑھے امام کو کہہ رہا تھا کہ خزانے میں سونے کی کمی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں یہ سونا تم سے واپس لینے آیا ہوں۔ حالات بہتر ہونے کے بعد تم دوبارہ یہ سونا لے جانا۔ سلطان سمجھ گیا کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے میرا بھیس بدلا ہوا ہے۔ پہلے تو یہ 2 راتیں سونا چراتا رہا، جب تیسری رات اس نے دیکھا کہ اب یہ سونا نہیں چرا سکتا تو میرے بھیس میں اس بوڑھے امام سے یہ رقم بٹورنا چاہتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت خیمے کے اندر داخل ہوا اور اس بہروپیوں کو پکڑ کر سیدھا محل میں لے گیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو زندان میں ڈال دو، صبح میری عدالت میں پیش کرنا، اور اس بوڑھے امام صاحب کو کہا کہ مجرم پکڑا گیا ہے، تو آرام سے سونے کو رکھ کر سو جاؤ، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب صبح ہوئی تو سپاہیوں نے اس بہروپیوں کو جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بھیس بدلا ہوا تھا اسے سلطان کے سامنے حاضر کیا۔ سلطان نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ، تم نے 2 راتیں اس بوڑھے امام کا سونا چوری کیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ سونا کہاں چھپا کر رکھتا ہے، اور دوسری بات تم اس کا سونا کیوں چراتے تھے؟ اگر تم چور ہوتے تو باقی جگہوں پر بھی تم چوری کر سکتے تھے، لیکن صرف اس بوڑھے امام کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے؟ اس نے کہا سلطان معظم، بے شک میرا طریقہ غلط تھا، لیکن میرا مقصد غلط نہیں ہے۔ اتنے میں سلطان کا وزیر بولا اور کہا، حضور، یہ آپ کو اپنی چکنی چوپڑی باتوں سے موضوع سے ہٹانا چاہتا ہے، آپ اس کی باتوں پر بالکل دھیان نہ دیں، اس نے بوڑھے امام کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر کو چپ کراتے ہوئے کہا کہ اسے اپنی بات کی وضاحت کرنے دو۔ سلطان نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ، تمہارا مقصد کس طرح نیک تھا؟ اس نے بتاتے ہوئے کہا کہ سلطان معظم، ساری زندگی اس امام صاحب نے اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزار دی، صرف کھانے پینے میں لگا رہا، لیکن اپنی آخرت کے لیے اس نے اپنا مضبوط گھر نہیں بنایا، اور جس مسجد میں یہ امام صاحب امامت فرما رہے تھے وہ مسجد کافی ضعیف ہو چکی تھی۔ اس نے قبیلے والوں سے اور ایک زمیندار سے چندہ اکٹھا کر کے زمین کا ٹکڑا مسجد تعمیر کرنے کے لیے خریدا۔ جب یہ بات امام صاحب کو پتہ چلی تو اس نے تمام قبیلے والوں کو اس بات پر مطمئن کر لیا کہ ہم اسی ہی جگہ پر دوبارہ مسجد تعمیر کریں گے، اور اس نئی جگہ پر امام صاحب اپنا گھر بنائے گا، کیونکہ امام صاحب کے گھر کو بھی آپ مسجد سے کم نہ سمجھیں۔ اور لوگوں کی جہالت دیکھیں کہ انہوں نے امام صاحب کی بات کو تسلیم کر لیا، اور اب امام صاحب کے پاس یہ مسئلہ تھا کہ اس جگہ گھر تعمیر کرنے کے لیے یہ پیسے کہاں سے لائے، اس لیے اس نے یہ ناٹک کیا اور آپ کے پاس آ کر رقم لے گیا۔ جب اس بات کی خبر مجھے ہوئی تو میں نے بھی اس دن سے ٹھان لیا کہ میں اس کو مسجد کی جگہ پر اپنا گھر بنانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تو سیدھا میرے پاس بھی آ سکتے تھے، تم نے اس بزرگ کے صندوق سے سونے کے سکے چوری کیوں کیے؟ اس آدمی نے کہا، حضور، مجھے ڈر لگتا تھا کہ آپ سے ملنے کے لیے مجھے بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑے گا، اور آپ سے ملاقات کرتے کرتے اتنے وقت میں یہ بوڑھا وہاں پر اپنے گھر کی تعمیر شروع کرا دیتا، اس لیے میں نے یہی طریقہ بہتر سمجھا اور اس کے سارے سونے کے سکے چوری کر لیے، تاکہ نہ ہی اس کے پاس رقم ہوگی اور نہ ہی یہ مسجد کی جگہ پر گھر تعمیر کر سکے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب تمام قبیلے والوں کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ کیا امام صاحب مسجد والی جگہ پر اپنا گھر بنا رہے ہیں، تو تمام قبیلے والوں نے اس بہروپیے کی بات کو غلط قرار دیا اور کہا کہ نہیں سلطان معظم، یہ زمین تو ہم نے امام صاحب کے گھر کے لیے خریدی تھی۔ اب سلطان کے ہم شکل کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ امام صاحب نے ان قبیلے والوں کو بھی خرید لیا، کیونکہ اس کے پاس سلطان کے دیے ہوئے سکے آ گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہم شکل کو کہا
کہ اس بات کو تو تجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ جس جگہ وہ آدمی گھر بنوا رہا ہے وہ مسجد کی جگہ ہے۔ اگر تم اس بات کو ثابت نہ کر سکے تو میں تمہیں تمام قبیلے والوں کے سامنے سنسار کروا دوں گا۔ یہ سن کر وہ نوجوان بڑا حیران و پریشان ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب کو پیغام بھجوایا کہ تم اپنے گھر کی تعمیر شروع کروا دو۔ اب اس بہروپیے کو اپنی موت واضح نظر آ رہی تھی۔ رات کا وقت ہوا، سلطان کا ہم شکل آدمی جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگ کر گڑ گڑانے لگا اور کہنے لگا، اے اللہ، تو ہی اپنا کرشمہ دکھا دے، میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں، میری مدد فرما۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں جو میں سلطان معظم کے سامنے پیش کر کے امام صاحب کو غلط ثابت کر سکوں۔ اب ادھر امام صاحب کے گھر کی تعمیر شروع ہو چکی تھی اور سلطان کا غصہ اس آدمی کے لیے بڑھتا جا رہا تھا۔ سلطان نے اس آدمی کو پیغام بھجوایا کہ جس دن اس امام صاحب کے گھر کی تعمیر مکمل ہوگی اسی دن ہی میں تمہیں تمام قبیلے والوں کے سامنے قتل کر دوں گا۔ چند دنوں کے بعد جب اس آدمی کے گھر کی تعمیر آدھی ہو گئی تو اتنے میں اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ حضور بغیر کسی آندھی کے، بغیر کسی طوفان کے امام صاحب کا گھر گر کر ملیامٹ ہو گیا۔ جب یہ خبر سلطان نے سنی تو اس وقت سلطان کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ بہروپیہ تو بالکل سچ کہہ رہا تھا، کیونکہ اگر اس نے مسجد کی جگہ پر گھر نہ بنایا ہوتا تو آج بغیر کسی وجہ کی یہ گھر نہ گرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فوراً اپنے سپاہیوں کو لے کر اس مسجد والی جگہ پر پہنچ گیا۔ سلطان نے امام صاحب کو کہا کہ جب تمہارا مکان گرا تو اس وقت آندھی آئی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ سلطان نے پوچھا کیا زلزلہ آیا؟ اس نے کہا نہیں سلطان معظم۔ پھر سلطان نے کہا کہ اب اس کی وجہ پیش کرو جس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ تمہارا مکان کیوں گرا، ورنہ اس بہروپی کی بات بالکل درست ہے کہ تم نے مسجد والی جگہ پر گھر بنانے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ مسجد کی اس جگہ پر تم کبھی گھر نہیں بنا سکتے، اس لیے تمہارا یہ گھر گر گیا۔ سلطان نے اسے کہا اگر تم اپنی بات کو ثابت نہ کر سکے تو اسی وقت تمہیں اس ملبے کے نیچے ڈلوا کر اوپر مسجد تعمیر کروا دوں گا۔ اس نے کہا سلطان معظم، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ میں زمین کے ٹکڑے کو دیکھ کر لالچ میں آ گیا تھا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی عبادت کے بدلے اور مسجد کی خدمت کے بدلے میں زمین کا ٹکڑا اپنے پاس رکھ لوں۔ تو سلطان نے کہا کہ تم نے اپنی ساری زندگی کی عبادت، اپنی مشکلات صرف ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے گنوا دی۔ تم جیسا بد نصیب انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور اس کے بعد سلطان نے بوڑھے امام کو جلا وطن کر دیا اور قبیلے کے جن لوگوں نے اس کے حق میں جھوٹی گواہی دی تھی ان کو زندان میں 3 سال کی قید کے لیے بند کروا دیا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس جگہ پر شاہی خزانے سے ایک ایسی مسجد تعمیر کی جائے جو قیامت تک قائم رہے۔ وہ مسجد ابھی تک اس جگہ پر موجود ہیں۔